اوہ ہیلو مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر ایس پی ہے، ابھی کے ابھی اندر کروا دوں گی۔ لائبہ نے غصے سے کانپتے ہوئے بلند آواز میں دھمکی دی، جبکہ سفیان جہانگیر سالوں بعد اپنی بچپن کی منگیتر کو دیکھ رہا تھا، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص واقعی وہی ایس پی بن چکا ہے جس کا وہ رعب جھاڑ رہی تھی۔ سفیان آج یونیورسٹی میں ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا، مگر جب نظر اپنی جانم پر پڑی تو وہ بے ساختہ اس کے قریب آ گیا۔ لائبہ کی گھبراہٹ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بلا لو اپنے ایس پی شوہر کو، میں اندر جانے کو تیار ہوں۔ سفیان نے لائبہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انتہائی مخمور انداز میں کہا۔ اس کی اس بے باکی پر لائبہ غصے سے چیخ پا ہو گئی اور اگلے ہی پل اس نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سفیان کے منہ پر انڈیل دی۔ سفیان اس شیرنی کی جرأت پر حیران رہ گیا، بجائے اس کے کہ اسے غصہ آتا وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لائبہ کو اس کے دماغی خلل کا شبہ ہوا۔ پاگل آدمی، تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے، تمہیں تو پاگل خانے جمع کروا دینا چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سفیان کی پکڑ لوہے کی مانند مضبوط تھی۔ اگر پاگل خانے مجھے تم چھوڑنے جاؤ گی تو میں جہنم جانے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے لائبہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، ارے میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اسی دوران ایک پروفیسر بھاگتے ہوئے قریب آئے۔ ارے ایس پی صاحب، آپ یہاں کھڑے ہیں۔ پروفیسر کی بات سن کر لائبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سفیان نے فوراً پینترا بدلا، پروفیسر صاحب، آپ کی یونیورسٹی کے بچوں کو ذرا تمیز نہیں ہے کسی مہمان کے ساتھ بے ہوئی کرنے کی؟ یہ دیکھو، آپ کی اسٹوڈنٹ نے مجھ پر پانی گرا کر بھگو دیا۔ پروفیسر نے لائبہ کو کہا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ لائبہ خان، یہ کیا بدتمیزی ہے، معافی مانگو ابھی۔ لائبہ برے برے منہ بناتی ہوئی سوری کر کے وہاں سے بھاگی۔ اس کی دوست ندا پیچھے بھاگی۔ تجھے ہر بندے سے پنگا لینا ہوتا ہے، ضرورت ہی کیا تھی ایسی حرکت کرنے کی؟ اور ہاں، کون سا تیرا شوہر ایس پی ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ چلا تیری شادی کب ہوئی؟ لائبہ نے اسے جھڑکا۔ چپ کر جاندہ، میں پہلے ہی پریشان ہوں، یہ پولیس والا مجھے بڑا خطرناک لگتا ہے، جلدی بھاگ یہاں سے۔ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر نکلی ہی کہ آدھے راستے پر پولیس نے ناکہ لگا کر انہیں روک لیا۔ میڈم، گاڑی سائڈ پر لگائیں، اوپر سے حکم ہے، ہمیں آپ کو روک کر رکھنے کی ہدایت ملی ہے، لیڈی کانسٹیبل نے سختی سے کہا، اور لائبہ کا موبائل بھی قبضے میں لے لیا۔ آدھے گھنٹے بعد سفیان کی جیپ وہاں رکی اور رعب دار انداز میں چلتا ہوا لائبہ کے قریب آیا۔ ہاں جی، تو آپ نے کال کی اپنے ایس پی شوہر کو؟ میں بھی ملنا چاہتا ہوں اپنے باس سے۔ لائبہ نے ہمت جمع کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا فرض عوام کو تحفظ دینا ہے، مگر آپ لڑکیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، میں آپ پر مقدمہ کروں گی۔ سفیان نے کہکہا لگایا۔ اچھا، وہ سامنے حوالدار کھڑا ہے، جاؤ کروا دو مقدمہ میرے خلاف۔ سفیان نے لائبہ کے موبائل کا پاس ورڈ لگوایا اور اس کی تصویریں اپنے فون پر ٹرانسفر کرنے لگا۔ کسی لڑکی کا موبائل اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جرم ہے۔ لائبہ چلائی۔ میں اپنی امانت دیکھ رہا ہوں لائبہ، جرم کی بات مت کرو۔ سفیان نے موبائل واپس کرتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ اگلی بار سامنے آئی تو یہ لہجہ تھوڑا نرم رکھنا، ورنہ حوالات کی ہوا بھی لگ سکتی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئی، جبکہ سفیان مسکراتا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ لائبہ بچپن سے اسے یاد کرتی تھی، مگر آج جب وہ سامنے آیا تو پہچان نہ سکی۔ دوسری طرف لائبہ گھر پہنچ کر شکر ادا کر رہی تھی کہ بات اس کے بابا زاور خان تک نہ پہنچے، ورنہ بہت ڈانٹ پڑتی ہے۔ لائبہ اپنے بابا سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ وہ اصولوں کے بہت پکے تھے۔ ویک اینڈ پر لائبہ اور ندا شاپنگ کے لیے ایک شاندار مال پہنچی، جہاں لائبہ نے خوب شاپنگ کی، مگر اسے کچھ خاص پسند نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھی، جہاں لائبہ نے ابھی آرڈر دیا ہی تھا کہ وہی شخص سفیان ان کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔
جی لائبہ خان بنت زوار خان، آپ کا پکا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بدلہ لینا ہے تو لے لیں۔ سفیان نے بڑے آرام سے لائبہ کا ہی آرڈر کیا ہوا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ لائبہ کی تو جان ہی نکل گئی کہ یہ شخص اس کے بابا کا نام بھی جانتا ہے۔ میرے بابا کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس نے غراق کر پوچھا۔ ہم پولیس والوں کے لیے کچھ بھی پتہ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، سفیان نے سکون سے جواب دیا۔ دشمنی ختم کرو اور دوستی کر لو۔ سفیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لائبہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا اتنا لیول نہیں ہے کہ مجھ سے دوستی کرو۔ میں خان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور خانوں کی بیٹیاں ہر ایرے غیرے سے فری نہیں ہوتی۔ دوبارہ سامنے آئے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو سفیان پیچھے سے ہنستے ہوئے بولا، شادی شدہ ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ لائبہ نے اسے پاگل قرار دیا اور وہاں سے نکل گئی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پاگل اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لانے والا ہے۔ اگلے ہی دن جب لائبہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو پورچ میں مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اندر اس کے بڑے ابو دراب خان اور گاؤں کے معززین موجود تھے۔ لائبہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے بابا اور تایا میں برسوں سے جائیداد اور خاندانی ضد کی وجہ سے بول چال بند تھی۔ ارے ہماری بیٹی بھی آ گئی، بڑے ابو نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا۔ لائبہ حیران تھی کہ اتنی بڑی دشمنی ختم کیسے ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سفیان نے گاؤں جا کر اپنے باپ دراب خان کو صاف کہہ دیا تھا کہ شادی تو میں لائبہ خان سے ہی کروں گا، چاہے آپ کی ضد آڑے آئے۔ سفیان نے اپنے چچا زوار خان سے بھی فون پر بات کر لی تھی، اور آج دونوں خاندان ایک ہونے کا اعلان کرنے آئے تھے۔ شادی کی تاریخ اسی مہینے طے پا گئی اور پورے جہانگیر خاندان میں جشن کا سماں بن گیا۔ لائبہ کے لیے تو یہ ایک خواب جیسا تھا۔ وہ بچپن سے اپنے منگیتر سفیان کی دیوانی تھی، مگر اس ایس پی کی شکل اس نے بچپن کے بعد نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سفیان کوئی اور ہے اور وہ ایس پی کوئی اور ستمگر ہے۔ حویلی میں رونقیں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ لائبہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ہتھیلیوں پر لگی گہرے سرخ مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کے درمیان چھپ کر سی لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی کہ برسوں کی خاندانی دشمنی اس کے بچپن کے منگیتر سفیان کی وجہ سے ختم رہی ہے، لیکن دوسری طرف وہ ستمگر ایس پی اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا، جس نے اسے سرعام زچ کیا تھا۔ لائبہ، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ ذرا یہ تو دیکھو، سفیان کی طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ آیا ہے۔ ندا نے کمرے میں چہکتے ہوئے داخل ہو کر ایک خوبصورت مخملی ڈبہ لائبہ کے سامنے رکھا۔ لائبہ نے تجسس سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک قیمتی سونے کا ٹکڑا کڑا تھا، جس پر ملکیت سفیان گندا تھا۔ لائبہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ ملکیت سفیان کیا ہوتا ہے؟ کیا میں کوئی سامان ہوں؟ اس نے غصے سے ڈبہ بند کر دیا۔ ندا ہنسی، ارے پاگل، یہ تو اس کی محبت کا اظہار ہے۔ خانوں کا یہی تو طریقہ ہوتا ہے، اپنی عورت پر حق جتانے کا۔ لائبہ نے کچھ نہ کہا، مگر اسے وہی ایس پی یاد آ گیا جو اسے اپنی امانت کہتا تھا۔ شادی کی رات آ پہنچی۔ لائبہ سرخ عروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھاری ستاروں سے چمک رہا تھا اور ماتھے پر جھومر اور اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مردانہ حصے میں خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے جب سفیان جہانگیر کا نام پکارا تو لائبہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اسے لگا کہ جیسے اس کی زندگی اب کسی اور کے تابع ہو گئی ہے۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کی باری آئی تو زوار خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، تم خانوں کی لاج ہو، سفیان کا مان رکھنا۔ انہوں نے لائبہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ لائبہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ سفیان کی حویلی پہنچی
تو اسے ایک پرتعیش کمرے میں بیٹھا دیا گیا۔ کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، مگر لائبہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ آخر اس کا وہ بچپن کا منگیتر دکھتا کیسا ہے۔ کیا وہ آج بھی ویسا ہی معصوم ہے جیسا تصویروں میں تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ لائبہ نے گھونگھٹ کے پیچھے سے پیروں کی چاپ سنی۔ وہ شخص اس کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ لائبہ نے ہمت جمع کی اور جیسے ہی نظریں اٹھائیں، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے وہی ایس پی کھڑا تھا جس نے آج کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ لائبہ بیڈ سے اچھل کھڑی ہو گئی۔ سفیان نے سکون سے دروازہ لاک کیا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ارے جانم، اپنے شوہر کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا تم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لائبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شوہر؟ کیا مطلب؟ تم سفیان ہو؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سفیان نے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ کیوں لائبہ خان، اب کیا ہوا تمہارے اس ایس پی شوہر کے راب کو؟ میں نے کہا تھا نا، میں اپنی امانت کی تلاش لے رہا ہوں، تو دیکھو آج میری امانت میرے سامنے میرے نکاح میں بیٹھی ہے۔ لائبہ کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا اور جسے ستم گر سمجھ کر لڑ رہی تھی، وہ اس کا ہونے والا مجازی خدا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے اتنا رلایا، یونیورسٹی میں تماشا بنایا۔ لائبہ نے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ سفیان نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ اگر میں شروع میں ہی بتا دیتا تو تمہاری یہ شیرنی جیسی جرأت کیسے سامنے آتی؟ مجھے تو مزہ آ رہا ہے تمہاری پریشان کرنے میں۔ لائبہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم ایک مغرور اور ضدی انسان ہو سفیان جہانگیر، میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ سفیان کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لائبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ محبت تو تم پہلے ہی کر چکی ہو لائبہ، بس اب اعتراف کرنا باقی ہے۔ اور یاد رکھنا، میں خان ہوں، جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے۔ اسی وقت سفیان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کے خاص مخبر کی آواز آئی، صاحب، دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے۔ وہ لائبہ بی بی کو نشانہ بنانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ سفیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے لائبہ کو دیکھا جو ابھی بھی غصے میں تھی۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور لائبہ سے مخاطب ہوا، لائبہ، میری بات غور سے سنو۔ اب تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم ایک پولیس افسر کی طاقت اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہو۔ آج کے بعد تم اس حویلی سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں ساتھ نہ ہوں۔ لائبہ کو اس کا یہ حکم انداز بالکل پسند نہ آیا۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، سفیان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ یہ قید نہیں، تحفظ ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں زنجیریں بھی ڈال سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لائبہ کو ایک نئی الجھن اور خوف میں چھوڑ کر۔ سفیان کے جانے کے بعد لائبہ وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے نام کی وہ مالا جپتی تھی وہ اتنا سنگدل اور امرانہ مزاج کا نکلے گا۔ زنجیریں ڈال دوں گا، اس نے غصے سے دہرایا۔ لائبہ خان، جو پورے کالج میں اپنی انا اور آزادی کے لیے مشہور تھی، آج ایک ہی رات میں کسی کی قید میں آ گئی۔ اس نے غصے سے اپنے بھاری زیورات اتارے اور صوفے پر لیٹ گئی، یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ وہ سفیان سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرے گی۔ اگلی صبح حویلی میں ناشتے کی میز پر سکوت طاری تھا۔ سفیان کی والدہ بیگم بلقیس لائبہ کو دیکھ کر مسکرائیں، بیٹا ناشتہ کرو، آج تمہیں اپنی منہ دکھائی کی رسم کے لیے تیار ہونا ہے۔ لائبہ نے زبردستی کی مسکراہٹ دی، مگر اس کی نظریں سفیان کو تلاش کر رہی تھیں جو وہاں موجود نہیں تھا۔ قدیر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بھائی بہت صبح ہی ہیڈ کوارٹر نکل گئے تھے۔ شہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے سخت ہدایت دی ہے کہ آج کوئی بھی حویلی سے باہر نہ جائے۔ لائبہ کو پھر وہی پرانا غصہ چڑھا۔ قدیر، مجھے اپنی یونیورسٹی سے ضروری اسائنمنٹ لانی ہے، میں صرف 1 گھنٹے کے لیے جاؤں گی۔ اس نے دو ٹوک کہا،
بیگم بلقیس نے منع کیا۔ نہیں بیٹا، سفیان کا حکم ہے، وہ ناراض ہوگا۔ لائبہ نے سنی انسنی کر دی۔ اسے لگا کہ سفیان اسے ڈرا کر اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی قدیر اور باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوئے، لائبہ نے چادر اوڑھی اور حویلی کے عقبی رستے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کے باہر ہی سفیان کے دشمنوں کی گاڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ یونیورسٹی پہنچ کر لائبہ نے ابھی اپنا کام ختم ہی کیا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پارکنگ کی طرف آئی، دو نقاب پوش افراد نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو یہ ہے ایس پی سفیان کی نئی نویلی دلہن، ایک نے تسخیرانہ لہجے میں کہا اور پسٹل نکالی۔ لائبہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے سفیان کی وارننگ یاد آئی۔ کون ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس نے ہمت جمع کر کے نقاب پوش ہنسا۔ پولیس بھی بی بی، تمہارا شوہر خود پولیس ہے، اسی لیے تو تمہیں اٹھا رہے ہیں تاکہ اسے لگ پتہ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال دے، ٹائروں کے رگڑنے کی زوردار آواز آئی۔ سفیان کی بلیک جیپ کسی طوفان کی طرح وہاں پہنچی۔ سفیان نے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے ہی ایک نقاب پوش کو زمین پر دے مارا۔ دوسرا گولی چلانے ہی والا تھا کہ سفیان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ مروڑا اور پسٹل دور پھینک دی۔ اس کے چہرے پر اس وقت وحشت تھی کہ لائبہ کی روح کانپ گئی۔ سفیان نے ان دونوں کو لہولہان کر دیا اور پھر دھاڑتے ہوئے لائبہ کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے حویلی سے باہر نکلنے کی؟ اس نے لائبہ کا بازو اتنے زور سے جکڑا کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس نے لائبہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ پوری راہ وہ خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے لائبہ کو سیدھا کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ سفیان، میری بات سنو، مجھے نہیں پتہ تھا کہ لائبہ نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر سفیان نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ نہیں پتہ تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میری کمزوری ہو۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تمہیں مار دیتے یا اغوا کر لیتے۔ کیا تمہیں میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں؟ سفیان کی آواز میں درد اور غصہ ملا جلا تھا۔ لائبہ نے دیکھا کہ سفیان کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ شاید لڑائی کے دوران اسے چوٹ آئی تھی۔ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر سفیان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرا خون تو تم پہلے ہی بہا چکی ہو لائبہ، اپنی ضد سے۔ آج سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند، تمہارا فون میرے پاس رہے گا اور تم اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گی۔ لائبہ کو اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر سفیان کی یہ سزا اسے بہت بھاری لگی۔ تم مجھ پر ستم کر رہے ہو سفیان، یہ عشق نہیں ہے، لائبہ نے روتے ہوئے کہا۔ سفیان نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے ابھی میرا ستم دیکھا ہی کہاں ہے لائبہ، ابھی تو عشق کی شروعات ہوئی ہے۔ جب تک تم یہ نہیں سیکھ لیتی کہ سفیان جہانگیر کی بیوی ہونے کا کیا مطلب ہے، تم اسی کمرے میں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور لائبہ کو ایک ایسے احساس جرم اور تنہائی میں چھوڑ گیا جہاں اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایس پی کی بیوی ہے جس کی زندگی کا ہر پل باور کے ڈھیر پر گزرتا۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے لائبہ کے رونے کی آوازیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ خود کو اس عالیشان کمرے میں قید محسوس کر رہی تھی۔ سفیان کا غصہ بجا تھا، مگر اس کا انداز لائبہ کی انا کو زخمی کر گیا۔ اس نے کمرے کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور وہ سرخ نشان جو سفیان کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کے بازو پر ابھرا تھا۔ اس نے غصے سے آئینے کے سامنے پڑا عطر کا ڈبہ زمین پر دے مارا۔ تم مجھے نہیں جھکا سکتے سفیان جہانگیر، جتنا تم مجھے قید کرو گے میں اتنی ہی تم سے دور ہوتی جاؤں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ ادھر سفیان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا زخمی ہاتھ اب بھی تھوڑا بہت لہو اگل رہا تھا، مگر اسے اس جسمانی درد سے زیادہ وہ خوف بے چین کر رہا تھا جو اس نے لائبہ کو دشمنوں کے گھیرے میں دیکھ کر محسوس کیا تھا۔
اگر اسے ذرا بھی خراش آ جاتی تو میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر سوچا۔ قید کمرے میں داخل ہوا۔ قدیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر کے بادل تھے۔ بھائی لائبہ بھابھی نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ امی بہت پریشان ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جا کر انہیں منائیں۔ سفیان نے ایک سرد نگاہ قدیر پر ڈالی۔ اسے بھوکا رہنے دو قدیر، جب ضد پیٹ پر لات مارتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایک لاپرواہی میری کتنی بڑی ہار بن سکتی تھی۔ قدیر نے کچھ کہنا چاہا مگر سفیان کے سخت تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر سفیان دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف بالکونی سے آتی چاندنی کی ہلکی سی روشنی فرش پر پھیل رہی تھی۔ لائبہ صوفے پر تھک کر سو گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کرب کے آثار تھے۔ سفیان اس کے قریب بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹیں پیچھے کی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے جگائے اور اسے سینے سے لگائے اور کہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس کی انا اور لائبہ کی حفاظت کا تقاضا اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لائبہ کا بازو نیلا پڑ رہا ہے۔ اسے اپنی سختی پر افسوس ہوا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا اور سوتی ہوئی لائبہ کے بازو پر آہستہ سے ملنے لگا۔ لائبہ نے نیند میں تھوڑی جنبش کی اور سفیان کا نام پکارا۔ سفیان، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ سفیان کا دل پسچ گیا۔ وہ وہیں فرش پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر لیا۔ اور کاش تم سمجھ پاتی لائبہ کہ ستم گر کو عشق نبھانے کے لیے کتنا سخت بننا پڑتا ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ اگلی صبح جب لائبہ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی اور اس کے اوپر کمبل ڈھکا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ صوفے پر سوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سفیان کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی اور درد بھی کم تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں سفیان کے لیے نرمی ہوئی، مگر پھر اسے اس کا قید والا جملہ یاد آ گیا اور وہ دوبارہ تن فن کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بیگم بلقیس کمرے میں ناشتہ لے کر آئیں۔ لائبہ بیٹی اٹھو، کچھ کھا لو۔ سفیان نے کہا کہ اگر تم نے ناشتہ نہیں کیا تو وہ سارا دن ڈیوٹی پر کچھ نہیں کھائے گا۔ لائبہ نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔ اور ایسا کیوں کریں گے؟ بیگم بلقیس مسکرائی۔ تم اسے ستم گر کہتی ہو نا، مگر وہ پاگل تمہاری محبت میں خود کو بھی سزا دے سکتا ہے۔ جاؤ بیٹا، وہ نیچے لان میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج وہ تمہیں کہیں لے کر جائے گا۔ لائبہ کا موڈ تھوڑا بہتر ہوا۔ اس نے جلدی سے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا اور بال کھلے چھوڑ کر نیچے لان میں آئی۔ سفیان وہاں کالی ٹی شرٹ اور جینز میں موجود تھا۔ وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ تاریں تیار ہیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لائبہ نے تیکھے انداز میں جواب دیا، جہاں قیدی کو لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ سفیان نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ شہر سے دور ایک پہاڑ مقام کی طرف بڑھے۔ لائبہ خاموشی سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک سفیان نے گاڑی ایک ویران مگر خوبصورت جگہ پر روک دی، جہاں سے پورا شہر نیچے نظر آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ لائبہ نے پوچھا۔ سفیان گاڑی سے اترا اور اسے بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ لائبہ، میں تمہیں یہ دکھانے لایا ہوں کہ جس آزادی کی تم بات کرتی ہو وہ اس اونچائی جیسی ہے۔ یہاں سے قدم ڈگمگایا تو سیدھا کھائی میں گرو گی۔ نیچے وہ جو شہر نظر آ رہا ہے، وہاں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو صرف میرے ایک کمزور لمحے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکیں، اور وہ کمزور لمحہ تم ہو۔ سفیان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ لیکن سفیان، کیا تحفظ کا مطلب صرف کمرے میں بند کرنا ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ لائبہ نے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ سفیان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ بھروسہ تم پر پورا ہے لائبہ، مگر ان بھیڑیوں نے نہیں جو باہر گھوم رہے ہیں۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ستم گر ہوں تو ٹھیک ہے، میں یہ ستم گری بھی تمہارے لیے سہ لوں گا۔
لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار سفیان کے خوف کو محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنا سر سفیان کے کندھے پر رکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ سفیان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بس وعدہ کرو کہ تم دوبارہ ایسی ضد نہیں کرو گی۔ ابھی وہ دونوں اس پرسکون ماحول میں ایک دوسرے کے قریب آ ہی رہے تھے کہ سفیان کے وائرلیس پر ایک زوردار آواز گونجی، سر، ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو گیا ہے۔ دہشت گردوں نے لائبہ میڈم کے گھر زوار خان کی حویلی کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی لائبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سفیان کے چہرے پر ایک جاندار درندگی واپس آئی۔ لائبہ، گاڑی میں بیٹھو، ابھی، وہ چلایا۔ سفیان کی جیپ سڑکوں کو چیرتے ہوئی زوار خان کی حویلی کی طرف دوڑ گئی۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سفیان، میرے بابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سفیان کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا پسٹل پر۔ اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ لائبہ، ہمت مت ہارو۔ سفیان جہانگیر کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے باپ کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم سے، اس نے گرج کر دار آواز میں کہا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچے، فائرنگ کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ دشمنوں نے حویلی کے بیرونی گیٹ کو گھیر رکھا تھا اور اندر سے زوار خان کے محافظ جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ سفیان نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے موڑ کر دیوار کے پیچھے روکا۔ لائبہ، تم گاڑی میں نیچے دبک کر بیٹھو۔ جب تک میں نہ کہوں باہر سر بھی نہیں نکالنا۔ اس نے لائبہ کو سختی سے ہدایت دی اور گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ سفیان نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور نشانہ لے کر ایک کے بعد ایک دشمن کو ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی مہارت اور غصہ دیکھ کر دشمنوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل کی طرح نہیں بلکہ ایک زخمی شیرنی کی طرح لڑ رہا تھا جس کی کلمروں پر کسی نے حملہ کیا۔ آگے بڑھو، اسے گھیر لو، دشمنوں کا سرغنہ چلایا، مگر سفیان نے پھرتی سے پوزیشن بدلی اور براہ راست اس کے سر کا نشانہ کر لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حویلی کا بیرونی گیٹ دھوئیں سے بھر گیا۔ اسی دوران لائبہ سے گاڑی میں خاموش نہ بیٹھا گیا۔ اسے اپنے بابا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے گاڑی سے نکلی اور دیوار کے سائے میں چھپتی ہوئی حویلی کے چھوٹے دروازے کی طرف بڑھی۔ لائبہ، واپس جاؤ۔ سفیان کی نظر اس پر پڑی تو وہ دھاڑا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک چھپے ہوئے دشمن نے لائبہ کو دیکھ لیا اور اس کی طرف بندوق تان لی۔ سفیان نے بغیر سوچے سمجھے لائبہ کی طرف چھلانگ لگائی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ عین اسی وقت گولی سفیان کے زخمی کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی جہاں پہلے پٹی بندھی تھی۔ سفیان نے کراہتے ہوئے پلٹ کر فائر کیا اور اس آخری دشمن کو بھی ختم کر دیا۔ حویلی کے اندر سے زوار خان اور ان کے ملازمین باہر نکل آئے۔ سفیان بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ زوار خان نے بھاگ کر اسے سنبھالا۔ لائبہ مٹی میں اٹی ہوئی اٹھی اور سفیان کے خون آلودہ کندھے کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ سفیان، آپ کو میری وجہ سے میں نے پھر آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ سفیان نے غصے سے لائبہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لگی آگ لائبہ کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے زوار خان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، چچا جان، سب ٹھیک ہے، پولیس فورس پہنچ رہی ہے، آپ اندر جائیں۔ پھر اس نے لائبہ کا ہاتھ جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ سفیان، میری بات سنیں، مجھے بابا کی فکر تھی، لائبہ چلاتی رہی، مگر سفیان نے اسے ایک جھٹکے سے گاڑی میں پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ واپسی کا سفر انتہائی بھیانک خاموشی میں گزرا۔ حویلی پہنچتے ہی سفیان نے لائبہ کو اس کے کمرے میں دھکیلا۔ تمہاری یہ لاپرواہی آج میری جان لے سکتی تھی۔ لائبہ، کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور اس پر جھنکاڑا۔ لائبہ دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی سفیان، مجھے لگا وہ بابا کو مار دیں گے۔ سفیان نے اپنے زخمی کندھے سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر لائبہ کے چہرے کو ہاتھوں میں جکڑا۔ تمہیں بابا کی فکر تھی، مگر تمہیں میری فکر کیوں نہیں تھی؟ میں نے تمہیں قید نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں اپنی زندگی سونپی تھی اور تم نے اسے داؤ پر لگا دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کے لیے لڑتا؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔
لائبہ نے سفیان کی آنکھوں میں وہ بے پناہ محبت دیکھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سفیان کی سختی اور اس کی ستم گری دراصل اس کے عشق کا وہ حصار ہے جو وہ لائبہ کے گرد کھینچتا چلا چاہتا ہے۔ اس نے تڑپ کر سفیان کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں سفیان، میں اب کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کی سختی میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اعتراف کیا۔ سفیان نے ایک لمبا سانس لیا اور لائبہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہارا یہ عشق مجھے پاگل کر دے گا لائبہ۔ میں ایک سخت گیر پولیس والا ہوں، مگر تمہارے سامنے آتے ہی میری ساری طاقت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اسی وقت قدیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشکوک لفافہ تھا۔ بھائی، دشمنوں نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ وہ ابھی ہارے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے خاندانی دشمن گلشیر خان سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ سفیان کا چہرہ ایک بار پھر پتھر جیسا سخت ہو گیا۔ گلشیر خان وہی شخص تھا جس نے سفیان کے بڑے بھائی کا قتل کیا تھا، اور اب وہ لائبہ کو مہرہ بنا کر سفیان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو اب جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، سفیان نے سرد لہجے میں کہا، اور لائبہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ گلشیر خان کا نام سنتے ہی حویلی کی فضاؤں میں ایک بار پھر وہی پرانی وحشت لوٹ آئی جس نے برسوں پہلے جہانگیر خاندان کو ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ سفیان کی آنکھوں میں لگی آگ اب بجھنے والی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے جوالا مکھی میں بدل چکی تھی جو ہر دشمن کو بھسم کرنے کے لیے تیار تھا۔ لائبہ نے سفیان کے چہرے پر پھیلنے والی لکیروں کو پڑھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب مقابلہ صرف پولیس اور مجرموں کا نہیں، بلکہ دو خاندانوں کی انار پرانے خون کا بدلہ ہے۔ سفیان، آپ کا کندھا ابھی تک لہو اگل رہا ہے، پلیز پہلے پٹی کروا لیں۔ لائبہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر سفیان نے اسے نرمی سے ایک طرف کر دیا۔ اس زخم کی تپش مجھے یاد دلاتی ہے کہ لائبہ کے گلشیر ابھی زندہ ہے۔ اس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت کی ہے، اب وہ اپنی قبر خود کھودے گا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور سرد تھا کہ لائبہ کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ سفیان نے قدیر کو بلایا اور اسے گھر کی سیکیورٹی ڈبل کرنے کا حکم دیا۔ آج کے بعد حویلی کے پرندے کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور سنو لائبہ، کے کمرے کے باہر 24 گھنٹے 2 گارڈز رہیں گے۔ لائبہ نے اس بار کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار معاملہ سفیان کی پیشہ ورانہ دشمنی سے بڑھ کر ان کی زندگی اور موت کا بن چکا ہے۔ سفیان پوری رات اسٹڈی روم میں نقشوں اور فائل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ لائبہ نے خود کو سفیان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اس کے لیے کھانا لاتی، اس کی مرہم پٹی کرتی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی، حالانکہ سفیان زیادہ تر وقت فون پر ہدایات دینے میں مصروف رہتا۔ ایک شام جب سفیان تھکا ہارا بیڈ پر لیٹا ہوا تو لائبہ نے اس کے سر میں تیل لگانا شروع کیا۔ سفیان، کیا یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا ہم کبھی ایک عام جوڑے کی طرح سکون سے نہیں رہ پائیں گے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ختم ہوگی لائبہ، بہت جلد، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ میں تمہیں جس ستم گر کے روپ میں دکھ دیا ہے، اب اسے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا دشمن ختم ہو تو میں صرف تمہارا سفیان بن کر جیوں۔ ان کے درمیان وہ ایک لمحہ سکون کا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ سکون عارضی تھا۔ اچانک حویلی کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور الارم بج اٹھا۔ سفیان ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنی پسٹل لوڈ کی۔ لائبہ، کمرے سے باہر مت نکلنا، کم کو اندر سے لاک کر لو، اس نے حکم دیا اور باہر کی طرف لپکا۔ باہر کا منظر ہولناک تھا۔ گلشیر کے آدمیوں نے حویلی کے عقبی حصے سے دیوار پھلانگ کر حملہ کیا تھا۔ فائرنگ کی آوازوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ قدیر اور پولیس کے جوان جوابی کارروائی کر رہے تھے، مگر حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی ہنگامے کے دوران گلشیر کا ایک خاص آدمی جو پہلے سے حویلی کے اندر کسی طرح گھس گیا تھا، لائبہ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اس نے گارڈز کو چکمہ دیا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔
لائبہ نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے لائبہ کے منہ پر رومال رکھ دیا جس پر بے ہوشی کی دوا لگی تھی۔ لائبہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے آخری آواز سفیان کی سنائی دی جو دور سے اس کا نام پکار رہا تھا، مگر وہ جواب نہ دے سکا۔ جب سفیان دشمنوں کا مقابلہ کر کے کمرے کی طرف بھاگا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور لائبہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر لکھا تھا، ایس پی صاحب، اپنی امانت واپس چاہیے تو اکیلے کالا پہاڑ کے پروانے قلعے پر جاؤ۔ اگر پولیس لائے تو تم لائبہ کی لاش لے کر جاؤ گے۔ سفیان کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا جس سے اس کا ہاتھ لہولہان ہو گیا۔ گلشیر، تو نے میری زندگی کی سب سے بڑی متاع پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تجھے خدا بھی مجھ سے نہیں بچائے گا، اس نے گرج کر کہا۔ قدیر نے اسے روکنے کی کوشش کی، بھائی، یہ ٹرپ ہے، آپ اکیلے نہیں جا سکتے۔ سفیان نے اپنی بلیک جیکٹ پہنی اور پسٹل بیلٹ میں اڑسی۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہے قدیر، اور میں اسے انتظار کروانے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو امی کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی جیپ کی چابی اٹھائی اور کسی طوفان کی طرح حویلی سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں بھی روانہ ہوئیں، مگر سفیان نے انہیں دور رہنے کا حکم دیا کیونکہ وہ لائبہ کی زندگی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا تھا۔ سفر طویل تھا اور راستہ دشوار گزرا۔ کالا پہاڑ کا قلعہ بدنام زمانہ مجرموں کی پناہ گاہ تھا جہاں موت ہر موڑ پر ناچتی تھی۔ سفیان کی گاڑی پہاڑی راستوں پر دوڑ رہی تھی، اس کا ذہن صرف لائبہ کی فکر میں گم تھا۔ اسے وہ سارے لمحے یاد آ رہے تھے جب لائبہ نے اسے ستم گر کہا تھا، اور آج وہ اسی ستم گر کی زندگی بچانے کے لیے موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ قلعے کے قریب پہنچ کر سفیان نے گاڑی روکی اور خاموشی سے پیدل آگے بڑھا۔ اندھیری رات میں قلعے کی دیواریں کسی دیوہے کے سائے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے برج پر گلشیر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور لائبہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر پٹی لگی تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ آؤ سفیان جہانگیر، میں کب سے تمہارا استقبال کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ گلشیر کی آواز قلعے کے دیواروں سے ٹکرائی۔ سفیان نے اپنی پسٹل نیچے پھینکی اور ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں آ گیا ہوں گلشیر، لائبہ کا چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بے قصور لڑکی سے نہیں۔ گلشیر نے قہقہ لگایا، بے قصور؟ یہ تمہاری بیوی ہے سفیان، اور تمہاری ہر چیز میرے لیے مقتل ہے۔ آج میں تمہارے سامنے سے ختم کر دوں گا تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ گلشیر نے لائبہ کے سر پر اپنی بندوق رکھی۔ لائبہ نے سفیان کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ پلیز مجھے بچا لیں۔ سفیان کے سینے میں ایک درد کی لہر اٹھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کالے پہاڑ کے قلعے پر موت کا سناٹا طاری تھا جسے صرف گلشیر خان کی وحشیانہ قہقہے چیر رہے تھے۔ لائبہ کرسی سے بندھی سفیان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی تھی۔ سفیان کی آنکھوں میں اس وقت کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ٹھنڈی چمک تھی جو شکاری کے جھپٹنے سے پہلے اس کی نظروں میں آتی ہے۔ گلشیر، تم نے مجھے بلایا ہے، میں اکیلا ہوں اور نہتا ہوں، اب اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ خانوں کی دشمنی میں عورتوں کو بیچ میں نہیں لایا جاتا، سفیان نے دھیرے سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ گلشیر نے بندوق کا نشانہ لائبہ کی کنپٹی سے ذرا بھی نہیں ہٹایا۔ اصولوں کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کو کچھ ہو۔ سفیان، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا کاروبار، میرے آدمی اور میرا وقار۔ آج میں تمہاری یہ ملکیت تمہارے سامنے خاک میں ملا دوں گا۔ جیسے ہی گلشیر نے ٹرگر دبانے کے لیے انگلی حرکت دی، سفیان نے اپنی جیکٹ کے خفیہ حصے سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکالا اور اسے دبایا۔ پلک جھپکتے ہی قلعے کے چاروں طرف سے اسموک بم پھٹ پڑے اور پورا قلعہ گھنے سفید دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ گلشیر بوکھلا گیا۔ اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، مگر سفیان پہلے ہی زمین پر لیٹ کر رینگتا ہوا لائبہ کی طرف پہنچ چکا تھا۔
سفیان نے پھرتی سے لائبہ کی رسیاں کاٹی، اسے کندھے پر ڈال کر ایک گہری خندق کی طرف لپکا۔ سفیان، آپ؟ لائبہ کی آواز ڈر کے مارے نکل نہیں رہی تھی۔ خاموش لائبہ، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ سفیان نے سرگوشی کی۔ دھواں چھٹتے ہی گلچیر کی آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا۔ فائرنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سفیان نے اپنی چھپی ہوئی دوسری پسٹل نکالی اور جوابی فائرنگ کرتے ہوئے دشمنوں کے پیچھے دھکیلنے لگا۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیاں جو سفیان کے سگنل کا انتظار کر رہی تھیں، قلعے کے اندر داخل ہو گئیں۔ قدیر نے کمان سنبھال رکھی تھی۔ قلعہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج رہا تھا، مگر سفیان کا رخ صرف گلچیر کی طرف تھا۔ گلچیر بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سفیان نے اس کی ٹانگ پر نشانہ لے کر فائر کیا۔ گلچیر تڑپ کر زمین پر گرا۔ سفیان اس کے قریب پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا بدلہ اور لائبہ کے پہنچنے والی تکلیف کا غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا گلچیر کہ سفیان جہانگیر کی ملکیت پر آنکھ اٹھانے والے کی قبر یہیں بنے گی، سفیان نے سرد لہجے میں کہا اور آخری گولی اس کے سینے کے پار کر دی۔ دشمن کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سفیان بھاگ کر لائبہ کے پاس پہنچی، جو صدمے سے نڈھال زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے لائبہ کو بازوؤں سے اٹھایا۔ لائبہ نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ختم ہو گیا لائبہ، سب ختم ہو گیا۔ سفیان نے اس کے بالوں کو چوما۔ حویلی واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر یہ خاموشی اب خوف کی نہیں بلکہ ایک نئے سکون کی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی بیگم بلقیس اور زوار خان نے ان کا استقبال کیا۔ لائبہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا، جہاں اس نے گھنٹوں سکون کی نیند لی۔ کئی دن گزر گئے۔ سفیان کی ستم گری اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی۔ وہ اب سخت گیر ایس پی نہیں تھا جو لائبہ کو قید رکھتا، بلکہ وہ ایک ایسا شوہر تھا جو لائبہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک شام لائبہ بالکونی میں کھڑی چاندنی دیکھ رہی تھی کہ سفیان پیچھے سے آیا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ اب تو قید محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ لائبہ نے مڑ کر سفیان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف بے پناہ محبت تھی۔ یہ قید تو اب میری زندگی ہے سفیان۔ میں نے آپ کو ستم گر سمجھا تھا، مگر آپ تو میرے محافظ نکلے۔ میرا وہ عشق جو بچپن میں ایک خواب تھا، آج ایک جیتی جاگتی حقیقت بن گیا ہے۔ سفیان نے لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے دل پر رکھا۔ لائبہ خان، میں نے ہمیشہ ستم کر کے اپنی انا جیتی تھی، مگر تم وہ پہلی ہستی ہوئی جس کے سامنے ہار کر مجھے جیت کا احساس ہوا ہے۔ ستم گر سے عشق تک کا یہ سفر کٹھن ضرور تھا، مگر تم میری منزل ہو۔ آسمان پر چاند اور پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس جوڑے کی محبت اور پرانی مہر تصدیق ثبت کر رہا ہو۔ لائبہ نے سفیان کے کندھے پر سر رکھا اور دونوں دور افق پر پھیلی روشنیوں کو دیکھنے لگے، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کے درمیان کوئی نہیں، کوئی دیوار اور کوئی ستم گری باقی نہیں رہی۔ اب صرف عشق تھا، لازوال اور بے حساب۔